کسی بھی جگہ پہ ہیں تو ہوتا کیا ہے، الجھاؤ آ جاتا ہے. ٹاپک ہے ہاؤ مینی کائنڈس آف پیپل، لوگوں کی کتنی اقسام ہے اور ہمارا شمار کس کیٹیگری کے اندر آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بزنس پلیس پہ، فیملی کے اندر، اپنے ریلیشن شپ میں کسی نہ کسی جگہ پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے پرابلم ہو جاتی ہے. ہم سم ٹائم گرج پال لیتے ہیں اگلے بندے کی، اس کے جو ایکشنز جو وہ کرتا ہے ہمارے سامنے ہمیں وہ اچھے نہیں لگتے، اور ہوتا کہ ہمیں اس سے نفرت ہو جاتی ہے. اب وہ نفرت بزدل جو ہے نا وہ شو نہیں کرتا، وہ اندر پال لیتا ہے. اور پنجابی کا محاورہ ہے، پنجابی کہتے ہیں تو میرے دند تھلے آ، تو میرے چک تھلے آ، میں تینوں سیٹ کر دیں گا. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے گرج پالا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ سر پھر کس طرح پتا چلے گا کہ کون سا بندہ ہمارے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھتا ہے، کون سا ایسا بندہ ہے ہمارے ریلیشن شپ کے اندر جو ہمارے بارے ہوتا بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے بارے میں منفی سوچتا ہے. تو بڑی سادہ سی مثال میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا. نیچر نیور چینج. اگر آپ لوگ نیچر کو، فطرت کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں بدلی جائے گی. مثلا بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پہ ہم غلط ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو صحیح ثابت کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ مجھے اپنا نام نعیم ساجد کو میں کہتا ہوں آپ لیفٹ ہینڈڈ ہے رائٹ ہینڈڈ ہے؟ رائٹ ہینڈڈ یہ بندہ ہے، میں اسے کہتا ہوں لیفٹ ہینڈ سے مجھے اپنا. نعیم ساجد کہتا ہے سر میری نیچر میں یہ ہے کہ میں سیدھے ہاتھ سے لکھتا ہوں اور میں الٹے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا. وہ کہ میں نے کہا لکھو، اس نے نام لکھا فوراً، بڑا نیٹ، بڑا کلین، بڑا واضح. اب اگلی بات آتی ہے، نعیم صاحب جی سر نہیں الٹے ہاتھ سے اپنا نام لکھو. تو وہ کہتے ہیں سر او ہو ابھی آپ کے پاس کاپی پینسل نہیں، میں نے آپ کو ابھی یہ اسائنمنٹ کروانی تھی، لیکن چلیں آپ سن لیں. سیدھے ہاتھ سے لکھا تو فوراً لکھ لیا. سمجھ آ رہی؟ یس سر. سیدھے ہاتھ سے لکھا، ذرا اونچی بولیں، سمجھ آ رہی؟ یس سر. اچھا سیدھے ہاتھ سے لکھا فوراً لکھ لیا. الٹے ہاتھ کی باری آئی تو تنگ ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہو رہی ہے، گندا لکھا جا رہا ہے. یس نو؟ آپ سب کے ساتھ یہ سین ہوگا اگر آپ کریں گے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پرابلم جو کریٹ کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ میں نے کیوں کہا تھا کہ آپ رائٹ ہینڈڈ بندہ لیفٹ ہینڈڈ سے بغیر کسی مجبوری کے لکھے، کیوں لکھے؟ تو وہ کہتے ہیں سر میری نیچر جو ہے نا وہ یہ ہے، میری نیچر میں رائٹ ہینڈ سے لکھنا ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میری نیچر کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہوگا کیا؟ نیچر تو نہیں چینج ہوگی، تنگی ضرور ہوگی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس ایگزامپل کو آپ نے ریزیمبل کرنا ہے، جوڑنے کی کوشش کرنی ہے اپنے ریلیشن شپ کے اندر. اچھا اس سے پہلے میں ایک اور مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ احمد، مچھلی کی جو نیچر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے مچھلی کسی سکول تو نہیں گئی، کسی اکیڈمی، کسی کالج، کسی مدرسے، کوئی ٹریننگ اس نے کی ہو کہ تیرتے کیسے ہیں. اللہ نے بائی برتھ ان کی نیچر اس طرح کی بنائی ہوئی ہے کہ مچھلی کو پتہ ہے میں نے تیرنا ہے. اب نیچر یہ تھی کہ مچھلی تیرے گی، اور دانیال آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سر مچھلی اڑ کے دکھائے. آپ پرائس پے کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ یہاں پہ گرمی ہے، لیکن سیکھنے والوں کے لیے نا وہ جو ہوتا ہے نا شوق، پیشن ہوتا ہے، وہ وقت کی قید سے نکال دیتا ہے، اپریسیشن کی قید سے نکال دیتا ہے، پیسے کی قید سے نکال دیتا ہے. مجھے کوئی لائک کرتا نہیں کرتا، نکال دیتا ہے. وہ کہتا ہے پیشن از پیشن. وہ ہمارے ایک بہت بڑے ذمہ دار اخبار کے ایڈیٹر، پتہ نہیں نام ان کا کیا، مولانا ظفر علی خان شاید، وہ کسی جلسے میں تقریر کر رہے تھے، وہاں سے پکڑے گئے، پولیس نے پکڑ لیا.
گورا سولجر پکڑ کے لے جاتے ہیں, 6 ماہ سال قید ہوتی ہے, دوبارہ جناب محترم آزاد ہوئے, رہائی ملی, دوبارہ پھر جلسہ رکھا اور ادھر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اچھا میں کیا بات کر رہا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بات بھول جاتی, کوئی ٹاپک بھی نہ پتہ ہوتا, لیکن وہ لوگ کیا تھے, وہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے, اپنے کام سے مخلص لوگ تھے وہ. تو یہاں پہ آپ یہ جو ہیٹ ہے نا, یہ آپ پرائز پے کر رہے ہیں اور آپ یقیناً آپ اس کی قدر کریں گے. اب مچھلی تیرتی ہے تو یہ اس کی کیا ہوئی, نیچر. اب آپ کہتے ہیں دانیال صاحب, آپ کہتے ہیں علی ساجد کہ سر مچھلی سے بولے اڑ کے دکھائے, تو ہوگا کیا, مچھلی اڑے گی نہیں نا. یہ میں گراؤنڈ تیار کر رہا ہوں, جو چیز میں نے آپ کو سمجھانی ہے نا, اب میں اس طرف آ گیا ہوں. پہلے گراؤنڈ تیار ہوگی, اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ سر مچھلی اڑے گی نہیں, کوا تیرے گا نہیں. کوے پرندے کی نیچر میں یہ ہے کہ اس نے کیا کرنی ہے, اس نے پرواز کرنی ہے. اب اس کی نیچر میں پرواز ہے, آپ اسے توقع کرتے ہیں تیر کے دکھاؤ, مجبوری بھی کوئی نہیں, وہ کیوں تیرے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے. سیم میرا بیٹا ہماری ریلیشن شپ کے اندر, ہمارے گھروں میں, ہماری فیملیز میں, ہمارے ریلیٹیوز میں, ہمارے فرینڈ سرکل میں, ہمارے ٹیچرز میں, ہمارے ٹیوٹرز کے اندر, ہمارے ورک پلیس پہ, ہمارے امپلائی میں ہوتا پتہ کیا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی نیچر ہوتی ہے تیرنے والی, اور ہم ان سے توقع کیا کرتے ہیں, اڑ کے دکھاؤ. اب مجھے بتائیں کہ جس طرح لیفٹ ہینڈ سے لکھنا آپ کو موت لگ رہا تھا, اسی طرح اس بندے کو اپنی نیچر کو چھوڑنا موت لگے گا. اب بتائیں کون انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا, وہ کیا, ایک اگریسو ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو, آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جو ہے نا پنجابی کی مثال ہے, مجھا نہیں پہنا. کلاس میں 20 بچے بیٹھے ہو نا, 21واں نیا آئے, 1 دن 2 دن 3 دن وہ کرسی پہ گھومتا ہی رہے گا, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی دائیں کبھی بائیں. کسی ایک لڑکے کے ساتھ وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا چند ہی دنوں میں, اور دیکھتے دیکھتے وہ اس کا بیسٹ فرینڈ بن جائے گا. تو یار 21 پہلے موجود ہیں, ان کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ کیوں, کسی ایک یا 2 کے ساتھ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ 7 ارب کی انسانیت میں 7 ارب ہی مزاج پایا جاتا ہے. نیچر 7 مطلب ریکارڈڈ جو بندے بولے جاتے ہیں. اب 7 ارب کی ہسٹری کے اندر ہم کس کے مزاج کو انڈرسٹینڈ کریں تو بڑا سادہ ہے. 7 ارب کو سمجھنے کے لیے بڑا آسانی سا فارمولا, پہلے خود کو سمجھیں. اب وہ 21 بچوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہے, ثابت ہوا یہ بندہ, اب وہ ایڈجسٹ ہونے والے کا مائنڈ سیٹ دیکھ لیں, وہ بڑا نیک ہے, بڑا پوائز, بڑا پارسا, نمازی پریزی, کوئی گٹکا نہیں, کوئی سپاری نہیں, کوئی یہ وہ یوزر نہیں کسی قسم کا. تو وہ بیٹھ جاتا ہے کسی موبائل یوزر کے ساتھ, کسی فحش مطلب کہ جو فضول بکتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, گالیاں بکتا ہے, یا اس طرح کا. اب ایسے ہوگا کہ سر ایک شریف مزاج بندہ ایک کرمنل مزاج بندے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے, ایسے ہوگا کہ نہیں؟ ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی نیچر اور اس کی نیچر آپس میں نہیں ملتی. ہوگا یہ کہ جو سگریٹ نوش ہے وہ سگریٹ نوشوں کو ہی فائنڈ کر لے گا. چور کو چور مل جاتے ہیں, برے بندے کو برا بندہ, اچھے بندے کو اچھا بندہ مل جاتا ہے. تو اب سر یہ فائنل ہو گیا, یہ واضح ہو گیا کہ ہم نے جو لوگ, جن لوگوں کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیا اس کی نیچر پرندوں والی ہے یا مچھلی والی ہے. سمجھ آ گئی؟ کچھ فرینڈس ہوتے ہیں وہ بڑے فنی سے ہوتے ہیں, اب آپ ان کے ساتھ سیریس ہوں گے, وہ سیریس نہیں ہوں گے. اب ایسے فرینڈس کے ساتھ سیریس ہونا تعلق کو ختم کرنے والی بات ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے اگریسو سے, بڑے جناب ہر وقت غصے میں لال پیلے نیلے ہو کے رہتے ہیں, ان کی یار نیچر ہوتی ہے, ہمیں لگتے ہیں وہ ہوتے نہیں. اب اپنے مزاج کے بندوں سے وہ بندہ بڑا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اب ایک بندہ دھیمے مزاج کا ہے, ایک بندہ بڑے تیز مزاج کا ہے, جو جس مزاج کا ہوگا وہ اسی مزاج کے بندے سے ایڈجسٹ کر جائے گا. اب اگر آپ کو کوئی بندہ آپ کی فیملی کے اندر آپ کو کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو دور نہ جائیے پلیز. یہ دیکھیے اب یہ اچھا
रिएक्ट उस बंदे पे किया करें जो आपके मिजाज का हो। पता करें रिएक्ट किस पे करना है, जो आपके मिजाज का हो। मतलब आप धीमे मिजाज के हैं, धीमे मिजाज का बंदा आपको तंग करता है, रिएक्ट करें ना, आप उसे तंग करें। और अगर आपका मिजाज धीमा है और अगले बंदे का मिजाज तेज है तो फिर रिएक्ट ना करें, फिर रिस्पॉन्स करें। अब वो आई थिंक वो चला गया। अब रिएक्ट ना करें, अब रिस्पॉन्स करें। तो अब मुझे ये बताएं कि बात की समझ आपको आई कि सर ये जो हमारा उलझाव है, क्लास में हो जाता है, बच्चों के साथ हो जाता है, गली में हो जाता है, किसी दोस्त के साथ हो जाता है, अब इस सारे उलझाव के पीछे जो बड़ी बात है वो क्या है, इस हम उस बंदे की नेचर को अंडरस्टैंड नहीं करते और हमारा आपस में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, क्लैश हो जाता है। अब हमें समझ आ गई है कि यार अब आप अपने आप को फाइंड करें कि जो आपका मिजाज है, आपकी जो नेचर है, क्या आप गुस्सीले हैं, आप धीमे मिजाज के हैं, आप पोलाइट हैं, आप अग्रेसिव हैं। अब जिस किस्म का आपका मिजाज होगा उसी तरह का बंदा आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक चीज़ वाज़ेह होगी आपके सामने कि लोगों की कितनी किस्में हैं, आप इसको छोड़ें, पहले आप अपनी किस्म देखें कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आज के ये क्लिप इख्तिताम पजीर करता हूँ कि खुदारा अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब जब नेक्स्ट मौका मिला हमें तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है। मैं आपको फाइनल आपकी कैटेगरी बताऊंगा कि आप मतलब कि जो 7 अरब की इंसानियत है उसमें से जो आपके मिजाज के हैं उनको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो थीम क्या हुआ ज़रा आप थोड़ा सा मुझे बता देना। थीम के साथ हमें तो ये समझ आई है, इसकी थोड़ा सा मुझे बताइएगा।